بتاؤں، اللہ اکبر، یہ نشے کے نقصانات کیا ہیں؟ دراصل خمر شراب کو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عقل انسان کی ڈھک جاتی ہے۔ اتنی دیر تک جتنی دیر تک شراب کا اثر انسان کے وجود پہ رہتا ہے، اتنی دیر تک کہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نشے کے نقصانات جو دنیا میں ہے وہ تو ہیں ہی، لیکن اسلام میں جو آخرت کا تصور ہے اس میں کتنا شدید عذاب ہے، اس میں کتنا بدترین عذاب ہے۔ ایک اشارہ کر کے میں آخرت کے عذاب کی طرف آتا ہوں۔ دیکھو جو نشے کے دنیاوی نقصانات ہیں، ایک یہ ہے کہ جتنی دیر تک کہ آپ نشے کی حالت میں ہوں گے اتنی دیر تک نہ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں، نہ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ نشہ کرنے والا کبھی گٹروں کے کنارے پڑا رہتا ہے، نشہ کرنے والا کبھی اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، کبھی اپنی خالہ کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے، کبھی کسی پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ اب نشہ کرنے والا کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے، حالت نشہ میں بیوی کو طلاق بھی دے سکتا ہے۔ یہ کتنے نقصانات ہیں۔ کبھی وہ اپنی جوان بیٹی کی آبرو پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے، جو اپنے آپ میں نہ ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نشہ کرنے والا کام دھام کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا۔ اب وہ کام نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس کے گھر کے آنگن میں کوئی پیسوں کا جھاڑ تو نہیں لگا ہے کہ وہ درختوں کو ہلائے گا اور اس کے بعد پیسوں کی برسات ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھے، ایک انسان جب پیسہ نہیں کمائے گا اور اب اس کو عادت ہے نشے کی، تو اس کو نشے کے لیے پیسہ تو چاہیے، اس کو نشے کے لیے روپیہ تو چاہیے، تو اب وہ کرے گا کیا؟ ظاہر سی بات ہے وہ چوری کرے گا۔ بتائیے نشہ کرنے والا چور بنا کہ نہیں بنا؟ نشہ کرنے والا تھوڑی سی رقم لے کر مذہب و ملت کا سودا کرے گا، اپنی قوم کا سودا کرے گا، اس لیے کہ نشہ کرنے والے لوگ جب کسی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے پتا ہے؟ چھوٹی سی رقم پر وہ بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، جو ابھی ایک تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم، جس نے شام، یمن، عراق کے اندر بہت زیادہ ادھم مچا کر نقصان پہنچایا ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہاں کے جو اس کے سربراہ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ بظاہر ان کے نام مسلمان ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں جو نشہ کرنے والے لوگ تھے، جو ڈرگ استعمال کرنے والے لوگ تھے، جو ہیروئن استعمال کرنے والے لوگ تھے، اور ان نشہ کرنے والوں کو لالچ دی گئی باضابطہ طور پر کہ تم یہ کام کرو، اور بھی ان کے کالے کرتوت ہے کہ تمہیں پھر ہر زندگی کی سہولت فراہم کی جائے گی، اور پھر انہوں نے وہ سب کچھ کیا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مقام پر تشریف لے گئے چھپنے کے لیے، چونکہ یہود آپ کو جو وہ تلاش کر رہے تھے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرنے والا جو شخص تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، لیکن اس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ شرابی تھا۔ اس نے شراب کی 2 بوتلوں پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جان کا سودا کر لیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نشے کو؟ نشہ جب انسان کے وجود پہ چھا جاتا ہے، انسان کے دل و دماغ پہ چھا جاتا ہے، تو پھر انسان اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر کسی بھی چیز کا سودا کر سکتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی آبرو بھی بیچ سکتا ہے نشے کی خاطر۔ یہ نقصانات ہے۔ تو جو اب اس کو نشہ کرنا ہے، اپنا شوق پورا کرنا ہے، اپنے نفس کی تسکین کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ چوری کرے گا، وہ قتل کرے گا، وہ جوا کھیلے گا، وہ معاذ اللہ کسی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالے گا۔ یہ سارے کام وہ لوگ کرتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ نشے پہ کنٹرول ہو۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہے، اور بھی فزیکلی اعتبار سے جو نقصان ہے، جسمانی طور پہ نشہ کرنے والے کے پھیپھڑے سڑ سکتے ہیں، اس کی کڈنی فیل ہو سکتی ہے، اس کے اعصاب معطل ہو سکتے ہیں۔ جو کثرت سے نشہ کرتے ہیں وہ بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں رہ جاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شوہر اپنی بیوی کو تسکین نہیں دے پاتا تو پھر اس کی بیوی کا اگر شریف نہیں ہے، شریف ہے تو وہ اپنے نفس کو، اپنے وجود کو جو ہے وہ اللہ اکبر صبر کا مجسم بنا کر کے کڑوے گھوٹ پیتی رہے گی، لیکن اگر اس سے صبر نہ ہو سکا تو اس کے قدم بھی بہک سکتے ہیں۔ یہ نقصانات ہیں نشے کے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دنیا میں یہ نقصانات کوئی کم نہ تھے، لیکن آخرت کے نقصانات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ کے حبیب غیب داں نبی
مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا. اب ذرا دھیان سے سنیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے چہرے بھی کبھی بندر کی طرح کیے جائیں گے, کبھی سور کی طرح کیے جائیں گے. مکانات سلامت ہوں گے, اچانک مکانات زمینوں کے اندر دھس جائیں گے, زمینوں میں مکانات دھسیں گے, چہرے تبدیل ہوں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام سرکار فرماتے ہیں پھر لوگوں میں گفتگو ہوگی, لوگوں میں چرچے ہوں گے, فلاں محلے کا مکان دھس گیا, فلاں قوم دھس گئی, فلاں قوم دھسا دی گئی. تو اللہ اکبر, سرکار ابد قرار روحی فدا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مکانات کیوں دھسائے جائیں گے, مکانات زمین میں کیوں دھسیں گے, چہرے کیوں تبدیل ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت میں زنا اور شراب کی کثرت ہوگی اور میوزک کی کثرت ہوگی اس وقت جو ہے وہ ان کے مکانات دھسا دیے جائیں گے. اس وقت مکانات دھس رہے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں بارش کی وجہ سے دھس گیا, طوفان کی وجہ سے دھس گیا, اس کی وجہ سے دھس گیا, اس کی وجہ سے دھس گیا, بلڈنگ کمزور تھی تو بیٹھ گئی. اللہ کے رسول کے فرمان پہ توجہ نہیں ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ زنا کی کثرت ہے تو دھس گیا, شراب کی کثرت ہے تو دھس گیا, نشے کی کثرت ہے تو دھس گیا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کی خبر اللہ کے حبیب نے کم و بیش 1450 سال پہلے عطا فرمائی تھی. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں کبھی تھپکیاں بھی دی جا رہی ہے قوم کو, تم اللہ کے رسول کی امتی ہو, تم پر کبھی عذاب نہیں آئے گا. یاد رکھیں ہم اللہ کے رسول کی امتی ضرور ہیں اور حضور کی وفادار امت پر عذاب کبھی نہیں آئے گا, لیکن کوئی امتی بن کر تو دیکھے جس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہوگا اس کے ہاتھ میں دامن رسول کب ہو سکتا ہے, جس کے ہاتھ میں جوے کے آلات ہوں گے اس کے ہاتھ میں دامن رسول کب ہو سکتا ہے. اور خدا کی عزت کی قسم جس کے ہاتھ میں دامن رسالت ہے اسے عذاب کبھی نہیں چھو سکتا, اس لیے کہ وہ ایسا چراغ ہے جس کی حفاظت فانوس بن کر کے ہوا کرتی ہے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اکبر. وہ تو عذاب سے محفوظ رہتے ہیں, وہ تو آندھیوں سے محفوظ رہتے ہیں, وہ تو طوفان سے محفوظ رہتے ہیں. ان کے چراغ جو جلائے ہوتے ہیں ان کو بھی ہوائیں بجھا نہیں سکتی. کیا آپ نے نہیں دیکھا حضرت صابر کلیر رضی اللہ تعالی کے خلیفہ حضرت شمس الدین ترکمانی پنڈی نے جو چراغ جلایا تھا, اتنا طوفان آیا کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے ہیں, لیکن شمس الدین کا جلایا ہوا چراغ حالی بجھا نہ سکی. تو پتہ چلا جن کے دامن دل مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں کی اسیر بن جاتے ہیں ان کو مٹانا تو دور کی بات ہے, ان کے جلائے ہوئے چراغ بھی ہوائیں نہیں بجھا. یہ کیفیت ہے, لیکن کوئی ان کا بن کر تو دیکھے, کوئی ان کے دامن میں آ کر تو دیکھے. وہ رسول اللہ کا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنی راتوں کو مصلی پہ گزارنے کی بجائے شراب کے اڈوں پہ گزار رہا ہے, زنا کے اڈوں پہ گزار رہا ہے, تاش کے پتوں میں گزار رہا ہے, کوڑیاں کھیلتے ہوئے گزار رہا ہے. اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمینوں میں تمہیں دھسایا جائے گا, امت پر اجتماعی عذاب کبھی نہیں آئے گا, لیکن یہ قبیلہ تباہ ہو گیا, ایک بلڈنگ گر گئی, وہ زمین میں دھس گئی, یہ ساری چیزیں ضرور آئے گی. آئیے آپ کو بتاؤں, اللہ اکبر. آج لوگ کہتے ہیں ظالم ہم پر مسلط ہوئے, پوری دنیا میں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں زنا, شراب اور موسیقی یعنی گانا بجانا عام ہو جائے گا اس وقت اللہ اس قوم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا. ہم اپنے کردار کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے کیریکٹر کو نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے سارے یعنی کہ گناہوں کا بوجھ کسی اور کی گردن پہ رکھ دینا چاہتے ہیں.
حالات سے اور مسائل سے آنکھیں بند کر کے ہم اپنے مسائل کا حل کبھی تلاش نہیں کر سکتے۔ بالکل غیر جانبدارانہ طور پر ہم لوگوں کو جو ہے وہ اپنے مسائل کا بھی جائزہ لینا ہوگا اور اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ آج یہ نشہ کیا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اللہ کے حبیب نے پردہ فرما لیا ہے۔ سرکار ابد قرار روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے۔ چند صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی صحابہ کی مجلس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ موجود ہیں، اور ان پر ایک مذاکرہ کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی وہ ڈسکس کرتے ہیں، ان کے یہاں درمیان ڈیبیٹ چلتا ہے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ جس کی نحوست زیادہ ہو، جس کا نقصان زیادہ ہو، جس سے انسان بہت زیادہ خسارے میں آتا ہو۔ تو گفتگو ہوتے ہوتے کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ، کسی نے کہا یہ گفتگو کرتے کرتے حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہتے ہیں، بیٹے عبداللہ جاؤ اور عبداللہ ابن عمر سے جا کر کے پوچھو کہ ان کے علم میں کیا ہے، کہ وہ یہاں کی محفل میں موجود نہیں ہے، ان سے جا کر کے پوچھو کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پر کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے۔ انہوں نے جب یہ عبداللہ ابن عمر گئے تو عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ میرے علم میں اسلام میں سب سے بڑا گناہ شراب اور نشہ ہے، اس سے بڑا گناہ میں نہیں جانتا، اس سے بڑا گناہ میں نہیں جانتا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے میری نگاہ میں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ ابھی گفتگو آگے کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں اس گناہ کا نقصان کیا ہے۔ اگر کسی نے ایک گھونٹ شراب کا پیا تو قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہتا، بلکہ قبلے سے اس کا چہرہ بدل دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ شرابی کو قبر میں دفن کرو اور مجھے پکڑ لو اور ایک نماز کا وقت تو گزر جانے دو، اس کی بعد اس کی قبر کھول کر کے دیکھو، اگر اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا نہ ملے تو مجھے قتل کر دینا، مجھے پھانسی پہ چڑھا دینا۔ اتنے یقین کے ساتھ کہا۔ آج میری قوم کے چھوٹے چھوٹے لڑکے، کوئی کتا گولی کھا رہا ہے، کوئی کسی سے نشہ کر رہا ہے، کوئی کسی سے نشہ کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، اور اب تو اس قدر بے باکی اپنے معاشرے میں بڑھ گئی ہے کہ لڑکیاں جا کر کے شراب بوتلوں میں بھر کر کے لا رہی ہیں اور خاموشی کے ساتھ محلوں میں بیچ رہی ہیں۔ یہ قوم کی بیٹیوں کا حال ہوگا تو پھر تم پر ظالم مسلط نہیں ہوں گے۔ قوم کی بیٹیاں کردار زینب بھول جائے، قوم کی بیٹیاں کردار زینب بھول جائے، قوم کی بیٹیاں کردار فاطمہ الزہرا بھول جائے، قوم کی بیٹیاں کردار عائشہ صدیقہ بھول جائے، تم اپنے بھائی کے لیے یا چند سکوں کو کے منافع کے لیے معاذ اللہ برقع پہن کر تم شراب کی دکان تک جا رہی ہو لڑکیاں۔ یہ گنبد و مینار کے شہر کا حال ہے، اور پھر لوگ اس کی ویڈیو بنا کر واٹس ایپ پہ وائرل کر کے آبرو کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ لعنت ہے ایسی بیٹیوں پر جو شراب کی اڈوں تک جائے۔ جس مذہب نے عورت کو مسجد جانے سے روکا تھا، اگر اس مذہب کی بیٹیاں شراب کی اڈے تک جائے گی تو پھر تمہیں قتل نہ کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ تمہارے سر پہ تلواریں نہیں چمکے گی تو کیا ہوگی؟ پھر تمہارے وجود پہ کوڑے نہیں برسیں گے تو کیا ہوں گے؟ تف ہے، سب سے بہتر مذہب خود قدرت نے تمہیں دیا ہے، لیکن تم نے اس مذہب کا حق کیا ادا کیا؟ رب الارباب، رب محمد تمہارا میرا خدا ہے، لیکن ہم نے اس خدا کی قدر کیا کی ہے؟ نبیوں کا خاتم، قائد المرسلین، آخری نبی ہمارا نبی ہے، ہم نے اس نبی کی قدر کیا کی ہے؟ ان کی تعلیمات کی قدر کیا کی ہے؟ چھوٹے چھوٹے لڑکے اگر معاذ اللہ اس گندگی میں ڈوب جائیں۔ ایک بزرگ جو ولی بن گئے تھے بعد میں، انہوں نے توبہ کر لی تھی گناہوں سے، ان سے پوچھا گیا آپ تو کفن چور تھے نا، آپ تو کفن چور تھے، آپ نے توبہ کیوں کر لی؟ کہا میں جس قبر میں گیا اور میں نے قبر کھول کے دیکھا تو چہرہ اس کا قبلے سے پھرا ہوا معلوم ہوا،
میں اس کے گھر جا کے میں نے پوچھا کہ وہ کیسا تھا، تو کہا شرابی تھا۔ پھر دوسری قبر میں گیا، اس کا چہرہ بھی پھرا ہوا تھا، پوچھا معلوم کروں کیا کرتا تھا، کہا وہ بھی شرابی تھا۔ پھر تیسری قبر میں گیا، پھر میں نے توبہ کر لی کہ شرابیوں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہوتے، کتنا نقصان ہے، مرنا نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آخر نشے سے ملتا کیا ہے؟ سوائے نقصان کے نشے سے کچھ نہیں ملتا۔ پھر نشہ کیوں عام ہو رہا ہے؟ ہمیں چاہیے، نشہ عام ہونے کی سب سے بڑی وجہ بری صحبت ہے، بلکہ اسلام نے نشے کو روکنے کا جو پیغام دیا ہے کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا گیا نشہ کرنے والوں کو سلام بھی مت کرو، انہیں سلام نہ کیا جائے، حدیث پاک ہے۔ میں اپنی گفتگو کے جو روایتیں میں پڑھ رہا ہوں، ایک ایک روایت کا ذمہ دار میں ہوں، اور میں آپ کے اپنے شہر میں رہتا ہوں، آپ دیکھنا چاہیں میں کتاب بتا سکتا ہوں۔ نشہ کرنے والوں کو سلام نہ کرو، وہ بیمار پڑ جائیں ان کی عیادت نہ کرو، اور جب وہ مر جائیں تو خاص لوگ، اہل علم لوگ، سماج کے عزت دار لوگ ان کے جنازے میں شرکت نہ کریں، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ نشہ کرنے والے کتنے ذلیل ہوتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ان کا جنازہ تو پڑھا جائے گا، لیکن قوم کے خواص، اہل علم، اہل تقوی اس جنازے میں شرکت نہ کریں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ بلکہ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے یہاں جب شرابی اور نشہ کرنے والا پہنچے گا تو مشرک اور وہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر برابر۔ امام نسائی حدیث لائیں کہ جو نشہ کرنے والا مرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کفر پر مرے گا، یعنی مرتے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا، وہ کافر ہو کر کے مرے گا، اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ آج لوگوں کے نزدیک تو ایمان کی بھی اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ آپ کہتے ہیں ٹینشن ہے، ٹینشن کا حل ذکر الہی ہے، کلمہ شریف پڑھو آسان ہے، اللہ کا نام لو آسان ہے، رسول اللہ پہ درود پڑھو آسان ہے، ہر ٹینشن کا حل موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہیں اتنا ٹینشن ہو جائے کہ اس کا حل کہیں نہ ہو، مسجد میں جاؤ، وضو کر کے بیٹھ جاؤ، اللہ تمہیں سکون عطا کرے گا۔ لیکن ہم نے یہ سب چھوڑ کر کے نشہ اور پھر اس کے نقصانات کے بہرحال تو عبداللہ ابن عمرو کے پاس گئے اور پوچھا کہ صحابہ کی محفل سجی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا شراب اور نشہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے میرے علم میں۔ عبداللہ ابن عمر واپس آئے اور اس میں سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم بیٹھے تھے، کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نشے سے اور شراب سے بڑا کوئی گناہ اسلام میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات، اس لیے کہ بھئی جاہلوں کو مطمئن کرنا آسان ہے، لیکن رسول اللہ کے ساتھ جو لگے رہتے ہو، اس بے سایہ جسم کے ساتھ جو سائے کی طرح لگے رہتے ہو، وہ صدیق و فاروق کی بات تھی، وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی بات تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ سب سے بڑا گناہ شراب اور نشہ ہے۔ پھر وہ محفل سے سب اٹھ گئے، سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ چلو عبداللہ ابن عمرو سے ہم پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا گناہ نشہ اور شراب ہے۔ گئے وہاں، کہا عبداللہ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سب سے بڑا گناہ نشہ اور شراب ہے؟ تو عبداللہ ابن عمرو نے کہا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا، میں نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی، اور اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب حضور کی حدیث وہ بیان کرنے لگے۔ حضور نے مجھ سے کہا کہ ایک بادشاہ نے، یعنی اپنے ظاہری دور سے، حضور کے ظاہری دور سے پہلے ایک بادشاہ نے ایک شخص کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا دیکھ میں چاہتا ہوں کہ تو یہاں یہ جو شخص کھڑا ہے اس کو بے گناہ قتل کر، یا پھر تو جو ہے وہ خنزیر سور کا گوشت کھا، یا پھر تو کسی سے زنا کر، یا پھر تو شراب پی، تجھے کوئی نہ کوئی ایک کام کرنا پڑے گا، اور اگر تو نے کوئی ایک کام نہیں کیا میں تجھے قتل کر دوں۔
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس نے سوچا خنزیر کا گوشت کیسے کھاؤں، پھر اس نے سوچا قتل کیسے کروں، زنا بھی اچھی چیز نہیں ہے، تو اس نے کیا سوچا کہ سب سے آسان کام یہاں جو لگتا ہے وہ ہے شراب، تو اس نے شراب پی لی، اور شراب پی اور جب اس پہ نشہ چڑھا تو پھر اس نے زنا بھی کیا، قتل بھی کیا اور سور کا گوشت بھی کھایا۔ یہ سارے گناہ کس بنیاد پہ ہوئے؟ نشے کی۔ یعنی کہ جب انسان نشے میں وہ کچھ بھی کرتا ہے، نشے میں بیوی کو طلاق دیا، نشہ اترا کہ میں تو نشے میں تھا، تو آپ نشے میں تھے تو آپ نے دیوار کو طلاق کیوں نہ دی؟ آپ نے اپنی امی کو طلاق کیوں نہ دی؟ نشے میں تو اتنا سمجھا نا کہ طلاق بیوی ہی کو دی جاتی ہے۔ آپ بولتے ہیں رستے نکالیں، آپ کہتے ہیں کہ راہ نکالیں، کوئی راستہ نکالے، آخر کوئی ایسا بھی ہے جو راستہ نکالے؟ جس کے راستے قدرت نے بند کر دیے ہوں پھر اس کے لیے راستے کون نکال سکتے ہیں؟ کوئی شریعت مطہرہ کو بنانے والا اس وقت نہیں ہے، سب شریعت کے خادم ہیں، اور خادموں کا کام راستہ بتانا ہوتا ہے، راستہ بنانا نہیں ہوتا۔ بنانے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی تھی، اللہ کے رسول کی ذات تھی، اور 1450 سال پہلے وہ ظاہری طور پر اب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب وہ قبر انور میں موجود ہے، اب کوئی راستہ بنا نہیں سکتا۔ شریعت مطہرہ کا راستہ کامل و مکمل ہے، کامل و اکمل ہے، اب اس میں کسی کو تصرف کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اب کوئی راستہ اس میں نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ الیوم اکملت لک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس سے نشے کی وجہ سے ہمارے سماج میں چوری بھی بڑھ رہی ہے، قتل عام بھی بڑھ رہا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس کے پیٹ میں شراب کا ایک گھونٹ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن تک اور 40 راتوں تک نہ اس کی دعا قبول کرے گا، نہ اس کی نماز قبول فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب چیزیں اس کی قبول نہیں کرے گا۔ اور آپ کو کوئی گارنٹی ہے کہ آپ اسی 40 دن تک زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کی موت اس حالت میں ہوئی ہے، اس حالت میں کسی کی موت ہوئی ہے کہ اس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ بھی موجود تھا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت میں اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس پر اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اب بتاؤ کیوں نشے کی طرف جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف آؤ، توبہ کرو۔ یہ جو لنگڑا لولا بہانہ کرتے ہیں نا لوگ، مولانا عادت پڑ گئی ہے، نہیں چھوٹ سکتا نشہ، یہ غلط ہے۔ ہم جو چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم جو چاہیں چھوڑ سکتے ہیں، عہد